جماعت صوم کے اسباق کے نام اور نظموں کے نام اور ان کے مصنفین۔ بھالو نے کھیلا فٹ بال کا موضوع کیا ہے؟ جواب: بھالو نے کھیلا فٹ بال کا موضوع کھیل کود ہے اور اس کی صنف کہانی ہے۔ چڑیا گھر کی سیر کا موضوع کیا ہے؟ جواب: چڑیا گھر کی سیر سبق کا موضوع سیر و تفریح ہے اور اس کی صنف مضمون ہے۔ لومڑی نے بدلا رنگ اس کا موضوع کیا ہے؟ جواب: لومڑی نے بدلا رنگ اس کا موضوع پڑھیے لطف اٹھائیے ہے اور یہ اس کی صنف تصویری کہانی ہے۔ سبق ٹیپو سلطان کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق ٹیپو سلطان کا موضوع حب الوطنی ہے اور اس کی صنف مضمون ہے۔ انگور میٹھے ہیں سبق کا موضوع کیا ہے؟ جواب: انگور میٹھے ہیں سبق کا موضوع مسئلے کا حل اور ایک دوسرے کی مدد ہے۔ اس کی صنف کہانی ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے اس کی صنف اور موضوع کیا ہے؟ جواب: تندرستی ہزار نعمت ہے اس کا موضوع حفظان صحت ہے اور اس کی صنف مضمون ہے۔ بیربل کی دانش مندی سبق کا موضوع کیا ہے؟ جواب: بیربل کی دانش مندی کا موضوع حکمت و دانائی ہے اور اس کی صنف کہانی ہے۔ بہادر بتو سبق کا موضوع کیا ہے؟ جواب: بہادر بتو سبق کا موضوع بہادری ہے اور اس کی صنف کہانی ہے۔ سبق ہمارے تہوار کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق ہمارے تہوار کا موضوع تہذیب اور تہوار ہیں۔ اس کی صنف مضمون ہے۔ دیواری رسالے سبق کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق دیواری رسالے کا موضوع لسانی دلچسپی ہے اور اس کی صنف مضمون ہے۔ سبق نانی اماں کی شرط کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق نانی اماں کی شرط کا موضوع لطف اندوزی ہے اور اس کی صنف پہیلیاں ہیں۔ سبق ہم میں کوئی فرق نہیں اس کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق ہم میں کوئی فرق نہیں اس کا موضوع مساوات پر مشتمل ہے اور اس کی صنف مضمون ہے۔ سبق دانشمند طوطا کی صنف کیا ہے اور موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق دانشمند طوطا کا موضوع عقل مندی ہے اور اس کی صنف کہانی ہے۔ سبق مہربان درخت کا موضوع اور صنف کیا ہے؟ جواب: سبق مہربان درخت کا موضوع جذبہ و ایثار ہے اور اس کی صنف کہانی ہے۔ سبق عقلمند لڑکی کا موضوع اور صنف کیا ہے؟ جواب: سبق عقلمند لڑکی کا موضوع معاون حیات مہارتیں ہیں اور اس کی صنف کہانی ہے۔ تیسری جماعت میں جملہ 15 اسباق ہیں اور یہ تمام کے تمام SCERT ادارے کی جانب سے لکھے گئے ہیں۔ ان کا کوئی مصنف نہیں ہے۔ سبق تیسری جماعت کی نظمیں کچھ اس طرح ہیں۔ سبق حمد کا موضوع حمد و ثنا ہے اور اس کی صنف نظم ہے۔ اس حمد کو لکھنے والے ڈاکٹر محسن جلگانوی ہیں۔ نظم ہمدردی کا موضوع فطری ماحول ہم احساسی ہے اور اس کے لکھنے والے ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں۔ نظم اچھی باتیں کا موضوع اخلاقی اقدار ہے اور اس کے لکھنے والے ڈاکٹر رضاء الرحمن عاکف ہیں۔ نظم ٹیلی فون سے موبائل تک کا موضوع کیا ہے؟ جواب: نظم
ٹیلی فون سے موبائل تک کا موضوع سائنسی معلومات ہیں اور اس کے مصنف خود SERT ہیں۔ سوال: سبق چڑیا کا موضوع کیا ہے؟ نظم چڑیا کا موضوع کیا ہے؟ جواب: نظم چڑیا کا موضوع فطری ماحول ہے۔ نظم چڑیا کے لکھنے والے کون ہیں؟ نظم چڑیا کے لکھنے والے حیدر بیابانی ہیں۔ ذرا غلط ہے اس میں پوائنٹس آ گئے ڈائریکٹ۔ نظم ٹافی نامہ کا موضوع کیا ہے؟ نظم ٹافی نامے کا موضوع پڑھیے لطف اٹھائیے ہے اور اس کے لکھنے والے خود SERT ادارہ ہے۔ سوال: نظم برسات کا موضوع کیا ہے؟ جواب: نظم برسات کا موضوع قدرتی مناظر ہے اور نظم برسات کے لکھنے والے کون ہیں؟ جواب: نظم برسات کے لکھنے والے الطاف حسین حالی ہیں۔ جماعت چہرم اسباق کے نام اور موضوع کچھ اس طرح ہیں۔ جماعت چہرم میں جملہ 14 اسباق ہیں۔ اب سوالات کچھ اس طرح ہیں۔ سبق قندیل کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق قندیل کا موضوع امداد پر مشتمل ہے۔ سبق انصاف کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق انصاف کا موضوع دانش مندی پر مشتمل ہے۔ سبق پھل ہی پھل کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق پھل ہی پھل کا موضوع پہیلیاں ہیں۔ سبق آزادی کا احساس کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق آزادی کا احساس کا موضوع جانوروں کے تئیں صلہ رحمی ہے۔ سبق روبوٹ کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق روبوٹ کا موضوع سائنسی معلومات فراہم کرنا ہے۔ سبق محنت کا پھل کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق محنت کا پھل کا موضوع دور اندیشی ہے۔ سبق ایک دنیا ان کی بھی کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق ایک دنیا ان کی بھی کا موضوع محنت کشوں کا احترام ہے۔ سبق پھولوں کی خواہش کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق پھولوں کی خواہش کا موضوع وطن پرستی ہے۔ سبق 1 روپیے میں اونٹ کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق 1 روپیے میں اونٹ کا موضوع طنز و مزاح ہے۔ سبق تفریح کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق تفریح کا موضوع سیر و تفریح ہے۔ سبق بچت کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق بچت کا موضوع بچت کی اہمیت ہے۔ سبق پڑھائی اور کھیل کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق پڑھائی اور کھیل کا موضوع کھیل کود کی اہمیت بتلانا ہے۔ سبق شاہد کا خواب کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق شاہد کے خواب کا موضوع تغذیہ بخش غذا ہے۔ سبق مستقل مزاجی کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق مستقل مزاجی کا موضوع معاون حیات مہارتیں ہیں۔ جماعت چہرم کی نظمیں کچھ اس طرح ہیں۔ سبق دعا کا موضوع کیا ہے؟ جواب: سبق دعا کا موضوع دعا ہے۔ سبق نظم دعا کے لکھنے والے کون ہیں؟ جواب: نظم دعا کے لکھنے والے انیس احمد آزاد بل گرامی ہیں۔ انیس احمد آزاد بل گرامی کا تخلص کیا ہے؟ جواب:
انیس احمد آزاد بل گرامی کا تخلص قاسمی ہے۔ نظم چاند اور سورج کا موضوع کیا ہے؟ جواب: نظم چاند اور سورج کا موضوع قدرت کی صناعی ہے۔ سوال: نظم چاند اور سورج کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب: نظم چاند اور سورج کے شاعر کا نام جگناتھ آزاد ہے۔ نظم میرا وطن کا موضوع کیا ہے؟ جواب: نظم میرا وطن کا موضوع حب الوطنی ہے۔ سوال: نظم میرا وطن کے لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ جواب: نظم میرا وطن لکھنے والے شاعر کا نام شفیع الدین نیر ہے۔ نظم کیوں مجھے ستاتے ہو کا موضوع کیا ہے؟ جواب: نظم کیوں مجھے ستاتے ہو کا موضوع اخلاقی اقدار ہے۔ سوال: نظم کیوں مجھے ستاتے ہو کے لکھنے والے کون ہیں؟ جواب: نظم کیوں مجھے ستاتے ہو کے لکھنے والے شاعر کا نام حیدر بیابانی ہے۔ نظم محنت کا موضوع کیا ہے؟ جواب: نظم محنت کا موضوع محنت ہے اور خود SERT ادارے نے اس کو لکھا ہے۔ نظم وقت کا موضوع وقت کی اہمیت ہے۔ نظم وقت کو لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ جواب: یہ ماخوذ ہے SERT کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ نظم پیاری ماں کا موضوع کیا ہے؟ جواب: نظم پیاری ماں کا موضوع انسانی رشتے اور اقدار ہیں۔ نظم پیاری ماں کو کس نے لکھا ہے؟ جواب: نظم پیاری ماں کو خود SERT ادارے نے لکھا ہے۔ نظم نیک بنو نیکی پھیلاؤ کا موضوع کیا ہے؟ جواب: نظم نیک بنو نیکی پھیلاؤ کا موضوع اخلاقی اقدار ہے۔ سوال: نظم نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ جواب: نظم نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے لکھنے والے الطاف حسین حالی ہیں۔